إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے خطبے میں نماز کے بعد آداب کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا، اور بھی کچھ باتیں نمازی کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، انہی کا ذکر انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہوگا۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی کیا شکلیں ہیں اور کیسے ہماری نمازیں بہتر ہو سکتی ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایک اور بات ہے خشوع و خضوع کے تعلق سے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس جانب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چٹائی پر اور مصلی پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چٹائیاں استعمال ہوتی تھیں، اس دور میں جو بھی چیزیں تھیں، کھجور وغیرہ کی چٹائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھیں۔ لیکن چاہے چٹائی ہو، مصلی ہو یا سامنے پڑا ہوا پردہ ہو، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال کیا کرتے تھے کہ نماز جس جگہ پڑھی جا رہی ہے وہاں پر نقش و نگار کی کوئی چیز نہ ہو، نقش بنا ہوا ہو، ڈیزائن بنا ہوا ہو، بہت زیادہ تصویریں ہوں غیر جاندار کی۔ جاندار کی تو خیر حرام ہی ہے، لیکن غیر جاندار کی تصویریں جو کہ جائز ہیں ان کا استعمال گھر میں لگانا جائز ہے، لیکن نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تصویریں بھی پسند نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک چادر تھی، وہ دروازے پر اس کو لٹکائے ہوئے تھی پردے کی غرض سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ امیتی عنی قرامتی ھذا فإنها لا تزال تصاویرہ تعرض بی فی فلاحی، کہ عائشہ اپنی یہ چادر یہاں سے ہٹا دو، اپنی یہ چادر یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل نماز میں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں، میرے ذہن میں اس کی تصویریں گھوم رہی تھیں اور نماز میں خلل ڈال رہی تھیں۔ چادر کے اندر جو ڈیزائن ہے، جو نقش و نگار ہے، یہ ہمارے ذہن میں گھوم رہا تھا اور نماز میں خلل ڈال رہا تھا۔ اے عائشہ اس چادر کو یہاں سے ہٹا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ہٹوا دی۔ پتہ یہ چلا کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جس مصلی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس چٹائی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی سادگی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی سادگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تزئین کاری سے منع فرمایا ہے۔ تشدید اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث کے اندر، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
مسجدیں اچھی ہوں، جیسی آبادی ہے جس معیار کے لوگ رہ رہے ہیں اسی معیار کی ان کی آبادی میں مسجد بھی ہونی چاہیے اور اس پہ بھی پیسے خرچ ہونے چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تزئین کاری سے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں بہت زیادہ پھول پتیاں بنائی جائیں، ڈیزائن بنایا جائے اور اس سے جو ہے نمازیوں کو خلل پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. لہذا اس بات کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا مصلی، ہماری چٹائی سادی ہو. لیکن اللہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ ہماری یہ جو چٹائی کے کارخانے والے ہوتے ہیں وہ اکثر مسلمان ہوتے ہیں، اکثریت ان کی مسلم کی ہوتی ہے، اور یا ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم ہے چٹائیوں کے بارے میں. اسی لیے وہ ڈیزائن دار کی چٹائیاں اپنے یہاں سے بنواتے ہیں اور مساجد کو بیچتے ہیں. لہذا ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ مسلم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چٹائیاں مسجد کے لیے بن رہی ہیں، لہذا ان کے اندر سادگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے یہاں کا جو مصلی ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں. تقریباً سارے مصلوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو چاہے قالین ہو، چاہے چٹائی ہو، چاہے مصلی ہو، اس کے اندر سادگی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اس بات کا ہم کو خاص خیال کرنا چاہیے تاکہ نماز کے اندر کسی طرح کا کوئی انداز کا خلل پیدا نہ ہو. امام کی اتباع کا ذکر آیا تھا آپ کے سامنے کہ نماز میں امام کی اتباع واجب اور ضروری ہے. اس تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ نہ تو امام سے پہلے کوئی کام کرنا جائز ہے، یہ حرام ہے بالکل، اور امام کے ساتھ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور امام کے بہت بعد کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ تینوں باتیں اتباع کے خلاف ہیں. لہذا اتباع یہ ہے کہ امام جب کوئی کام کر لے اس کے فوراً بعد آپ کو وہ کام کریں، یہ امام کی اتباع میں آتا ہے. اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا ذکر آ چکا ہے. لہذا امام کی اتباع آپ کو تب تک کرنی ہے، یہ بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. امام کی اتباع تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، یعنی سلام پھیرنے تک آپ کو امام کی اتباع کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی ہے. امام کی اتباع اور پیروی اس وقت تک ضروری ہے. لہذا سلام پھیرا جا چکا ہے، اب جو ہے امام کی اتباع آپ پر بالکل ضروری نہیں ہے. اب آپ اپنے اذکار پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو سنتیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو آپ سنتیں پڑھیں. اب امام کی اتباع ضروری نہیں ہے. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسنون اذکار ثابت ہیں، بہت سی دعائیں ثابت ہیں، اور وہ دعائیں ہم دیکھیں تو 2 طرح کی ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، وہ دعائیں 2 طرح کی ہیں، اور ایسے بھی دعائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ سے ہم کرتے ہیں. ایک دعا ہوتی ہے دعائے مسئلہ. دعائے مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دعا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. ہم دنیا میں بھلائی کی توفیق مانگے، ہم مال میں برکت کی توفیق مانگے اللہ سے، عبادت میں اللہ رب العالمین کی توفیق مانگے، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور ایک دعا ہوتی ہے دعائے عبادت، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ دعائیں عبادت ہے. تو نماز کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، ان میں دعائیں عبادت بھی ہے اور دعائیں مسئلہ بھی ہے. ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں. دونوں طرح کی دعائیں نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لہذا ان دعاؤں کا ہر کسی کو فرداً اہتمام کرنا چاہیے. مسنون ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے. لہذا نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے فوراً بعد ہم کو کیا کہنا ہے؟ تو فارغ ہونے کے فوراً بعد ہم نے سلام پھیرا تو اس کے بعد ہم کو کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر ہم کو کہنا ہے نماز کے بعد. یہ کہنا مسنون ہے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے.
بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تو جس سے ہم کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، لہذا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کی حکمت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ نماز کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو ہم یہ بخشش مانگ رہے ہیں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کی بھرپائی کر دے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو 3 مرتبہ ہم کو استغفر اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام اور سلامتی بھی تیری طرف سے ملتی تھی۔ اگر ہم کو امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، تو اللہ کی ساری چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں۔ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے عظمت والے، اے بڑائی والے، اے عزت والے، اے اللہ تو بابرکت ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تو بابرکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اہم دعا ہے، دعائے عبادت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں، بہت ہی اہم دعا ہے جو ہم کو نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پڑھنا ثابت ہے، لہذا اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت بہتر ہے اگر کوئی نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لے۔ اس کے بعد ہم کو یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی مشہور تسبیح ہے، یہ ہر کسی کو تقریباً یاد رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم کو پڑھنا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے سامنے کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نہ چاہے تو دنیا کا انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ساری کوششیں تیرے پاس سے کامیاب ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ کتنی اہم دعا ہے، ترجمے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، لہذا اس دعا کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک پڑھنا ہے جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ کو کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی توفیق اور بھلائی کرنے کی توفیق دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ان دونوں چیزوں کی قوت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ۔
ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمت ولہ الفضل، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام نعمتیں ہیں، تمام احسانات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ولہ الفضل، اور تمام فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی تعریف بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہوا مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا یہ بہت ہی اہم تسبیح ہے جو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں ایک دعا تم کو بتا رہا ہوں جس کو کبھی بھی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا۔ ایک دعا تم کو بتا رہا ہوں۔ وہ دعا کون سی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی؟ تو وہ دعا یہ تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، کہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں، و شکرک، اور اے اللہ تو ہم کو توفیق دے، ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر کہ میں تجھ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکوں، وحسن عبادتک، اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں صحیح ڈھنگ سے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لہذا معاذ یہ دعا نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لہذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی اہم دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل، بخیلی سے، کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ اگر ہمارے دل میں بخل ہے، کنجوسی ہے، بخیلی ہے تو اے اللہ تو اس کو نکال کے پھینک دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے دل کو بزدل نہ بنانا، مجھے بزدل نہ بنانا، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَعُودَ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اے اللہ میں بالکل برے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسا بڑھاپا مجھے نہ آئے کہ میں محتاج ہو جاؤں اور چلنے پھرنے کو محتاج ہو جاؤں، تیری عبادت نہ کر سکوں، اٹھنے بیٹھنے کو ترسوں، اے اللہ ایسا بڑھاپا ہم کو نہ دینا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اے اللہ ہم دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ دنیا کا فتنہ ہمیں لاحق نہ ہو، دنیا کی آزمائشیں ہمیں لاحق نہ ہو، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا چھوٹی سی دعا ہے، 3 لائن کی یہ دعا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں یا جب تک ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم کسی چیز میں دیکھ کر پڑھ لیں۔ لہٰذا بہت ہی اہم دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی سے پناہ مانگی ہے، بزدلی سے پناہ مانگی ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، برے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ لہذا یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسلم کی روایت ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ ہم کو اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی حشر میں جس دن تو اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا دوبارہ، اے اللہ اس دن کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے معوذتین،
معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی دونوں آخری کی دو صورتیں ہیں جن کے اندر بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، رات کے فتنے سے، جادو وغیرہ کے شر سے، اور اسی طرح سے لوگوں کے فتنے سے اور جنات کے فتنے سے، تمام چیزوں کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دو صورتیں آخری کی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، لہذا ان کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ یا 33 مرتبہ آپ تینوں کو پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 کی تعداد ہوگی۔ لہذا 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک بار پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیح پڑھنا ثابت ہے اور بہت ہی اہم تسبیح ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نوکر کا سوال کیا تھا، خادم کا سوال کیا تھا کہ ابا جان یہ مشق دھوتے دھوتے ہماری کمر دکھنے لگی ہے اور ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، اے ابا جان ایک نوکر ایک خادم اگر آپ کو ملے تو آپ آ کر مجھ کو دے دیجیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ اے فاطمہ ابھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نوکر کی تم سے زیادہ ضرورت ہے، دنیا میں ایسی تربیت کسی باپ نے اپنی بیٹی کی نہیں کی ہوگی کہ بیٹی نوکر کا سوال کرے، باپ سے خادم کا سوال کرے اور باپ کہے کہ بیٹیا ہم تم کو ایک تسبیح بتا رہے ہیں، وہ تسبیح اگر تم پڑھ لو گی تو تمہارے لیے نوکر اور خادم سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر میں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے، حضرت علی اور فاطمہ موجود تھے، لہذا ادب میں وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح بتائی تھی کہ فاطمہ یہ تسبیح تم پڑھ لیا کرو، لہذا اس تسبیح کا اگر اہتمام کرو گی اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا اور تم کو نوکر اور خادم کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی، اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جانے لگا، تسبیح فاطمہ کہا جانے لگا۔ لہذا نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیح پڑھنا بھی ثابت ہے۔ لہذا یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح سند سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور آپ نے سنا ہوگا وہ مستند نہیں، اسی لیے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو ہم نے دعائیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں بالکل تحقیق کے ساتھ اور بہت زیادہ چھان جھٹک کے بعد اور بہت زیادہ دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا نماز کے بعد اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا اتنی دعاؤں کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے بہت سی دعائیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ یاد ہو، جیسا کہ ہم نے بیچ میں بہت سی دعائیں پڑھی، لیکن اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام بہت آسان سی دعا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کوئی مشکل نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور آخر میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کا بھی اہتمام ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، لہذا ان دعاؤں کی پابندی کی جا سکتی ہے۔ ہاں کچھ دعائیں ہو سکتا ہے کہ نہ یاد ہو، ان کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ ان دعاؤں کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی، لہذا ہم کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا ان دعاؤں کو اگر پڑھا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دعا کی ہمارے یہاں جو مروجہ شکل ہے اکثر مساجد میں اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جو ہمارے یہاں اجتماعی دعا کو ہر نماز کے بعد
بعد ضروری سمجھ لیا گیا ہے، اور وہ چھوڑیے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دعا میں بھی امام کی اتباع ضروری ہے، دعا میں بھی امام کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی ان دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، ہم نے جو دعائیں پڑھ کر آپ کو بتلائی ہیں، آپ سوچیے نماز کے بعد اگر وہ ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے تو اس کو کتنا وقت لگے گا، کتنا وقت لگے گا، اچھا خاصا وقت لگے گا۔ لہٰذا اب یہاں پہ 2-3 منٹ کے بعد امام ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ امام کے ساتھ ہمارا ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے، اور نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دعا ہی نہیں کرتے۔ کون کہتا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ 2 طرح کی دعائیں ہم نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دعائیں مسئلہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کرتے ہیں، دوسری دعائیں عبادت ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا امام کے ساتھ اس کو مکلف بنانا زبردستی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، آخر دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک معاشرے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ امام کی اتباع دعا میں بھی ضروری ہے، اور اگر پیچھے کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا نہیں مانگتے ہیں۔ یا بعض مساجد میں امام اور مقتدی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو نماز کے بعد دعائیں نہیں مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں، پہلے صحیح بات دیکھی جائے، اور پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفتی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے حامی ہیں، انہوں نے کہا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو ہم نے چھان مارا، ایک بھی صحیح حدیث ہم کو نماز کے بعد اجتماعی دعا کی نہیں، ایک بھی صحیح روایت ہم کو نہیں۔ لہذا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، نماز کے بعد دعائیں ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم نے ذکر کیا، لیکن اجتماعی دعا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے یہاں جو دعا کی شکل ہے، آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جان لو، جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو دل کے یقین کے ساتھ پکارو، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے، امام کے ساتھ جو دعا مانگنے کا اہتمام ہوتا ہے، امام نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ اب کوئی امام کو دیکھ رہا ہے کہ امام کب دعا ختم کر رہا ہے، کب ہاتھ نیچے کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے پنکھے کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا دعا جو دل سے کی جاتی ہے، دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے، وہ دعا اللہ کے مقبول ہوتی ہے۔ پھر انفرادی طور پر اگر ان اذکار کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے مانگیے، آپ اکیلے میں کچھ مانگنا ہے مانگیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جس طرح سے ہمارے یہاں مروجہ شکل ہے اس طرح سے دعا کرنا ضروری ہے، اس کو ضروری سمجھ لینا، پھر اس کے اندر اخلاص کا بھی ناپید ہونا، پھر اس کے بعد دعا کے اختتام میں اپنی طرف سے کلمہ ایجاد کر لینا کہ آخر میں زور سے کہا جائے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو عوام سمجھ جائے کہ لگتا ہے اب دعا کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب باتیں جو ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ پھر دعا مانگنے کے لیے بھی کچھ کہا جائے، ہاتھ اٹھاتے وقت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد زور سے کہا جائے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اب امام نے دعا مانگنی شروع کر دی ہے، ہم کو بھی ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور ایجاد کی ہوئی ہیں، لہٰذا مرسوم اذکار وہی ہے۔ نماز کے بعد ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے جن میں دنیا و آخرت کی بہت زیادہ بھلائی ہے، اور ہمیں کوئی بھی چیز دین کے نام سے ضروری قرار دینے سے بچنا چاہیے۔ دین کے نام سے کوئی بھی چیز ضروری قرار دی جائے یہ غلط ہے۔ اجتماعی دعا کبھی کبھار ختم ہو گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا کرا دینا، ٹھیک ہے کرا دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے کہہ دو دعا
دعا کرا دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا اور ضروری سمجھنے لگنا، ہر نماز کے بعد اس کو بالکل فرض کی طرح کرنے لگنا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، بالخصوص اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔